بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ابصار احمد. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت وہ نظام حکومت ہے کہ جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. گو کہ اس وقت پوری دنیا میں جمہوریت کا نظام ہے اور اسی نظام کے تحت حال ہی میں امریکی انتخابات ہوئے، جس میں بائیڈن جو ہے 46ویں صدر مملکت امریکہ منتخب ہو گئے. اب ان کے بعد بائیڈن کے آنے کے بعد کیا اثرات عالمی حالات پر مرتب ہوں گے اور خود امریکہ کے اندرونی حالات میں اس پر کیا اثر پڑے گا، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد محترم اور ایک بڑی قداور شخصیت جن کا نام ہے آغا مسعود حسین، اور انہوں نے پہلے ہی پیش گوئی کی تھی اور جس طرح سے تبصرے کیے تھے وہ بھی آپ سب یقیناً پڑھ چکے ہیں. تو آج ہم نے ان کو دعوت دی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. جیسا کہ 46ویں صدر منتخب ہو گئے بائیڈن صاحب اور پوری دنیا میں ایک ہلچل ہے کہ انقلاب آ گیا. وہ خیر انقلاب ہے کیا ہے اس سے قطع نظر سر یہ بتائیے کیا حالات ہوں گے، کیونکہ سر آپ کی جو دور اندیشی ہے اور دوربینی نگاہیں اور تجزیے ہیں وہ سر بالکل ان حالات میں درست ثابت ہو رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مطلب یہ کہ مجھے موقع دیا. جتنے منٹ کے موقع دیا میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے امریکی انتخابات اور اس کے دنیا اور خود اندرونی طور پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کے انتخابات تھے یہ بڑے کروشل تھے. یعنی ایک تو مطلب یہ کہ جب امریکہ گریٹ ڈپریشن میں تھا 39 کے زمانے میں، 1939 زمانے میں، تو اس زمانے میں صورتحال بہت خراب تھی. پھر اس کے بعد 1846 میں امریکہ میں سول وار ہوئی، اس وقت بھی انتخابات ہوئے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ اتنے ہی کروشل انتخابات تھے جو یہ ہوئے ہیں. اس میں جو بائیڈن کو ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ فتح سے وہ فتح بند ہوئے. مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے عوام نے جس محبت سے خلوص سے جوک در جوک آ کے ووٹ ڈالے ہیں، اور میرے خیال ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے. اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ جو امریکہ کے عوام تھے وہ امریکی اقدار کو بچانا چاہتے تھے. they wanted to save the values امریکہ ویلیوز کیا ہے جو فلیڈیلفیا میں فاؤنڈنگ فادرز نے جو بتایا تھا نا، فریڈم، لبرٹی، آنر، ڈگنیٹی، یہ چیزیں جو ہے بچانا چاہتے تھے. جبکہ ٹرمپ نے بنیادی طور پر ان چیزوں کو تقریباً میرا خیال ہے پیچھے چھوڑ دیا. اس نے ہمیشہ وائٹ سپرمیسی کی بات کی. یعنی جو دنیا میں نسل پرستی کے خلاف لوگ آواز بلند کرتے ہیں تو اس نے یہ کیا. تو چنانچہ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے امریکہ کو اصلی امریکہ بنانے کے سلسلے میں ووٹ دیا، تاکہ یہ کہ امریکن ویلیوز جو ہیں وہ برقرار. اس کا مطلب کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی نظریاتی جنگ تھی. ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم مطلب امریکہ کے جو پرانے مطلب اقدار ہیں ان کو واپس لے کر آئیں، انسانوں کو عزت دیں، اور پھر سب سے بڑا تھا امریکہ جو ڈیوائڈ ہو رہا تھا اس ڈویژن کو ختم کریں. کیونکہ جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں امریکہ کا صدر ہوں، میں کالے یا گوروں کا صدر نہیں ہوں، بالکل امریکہ کا صدر ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ وانٹیڈ ٹو یونائٹ دی امریکنس، ہے نا، جو امریکہ تقسیم ہو گیا تھا ان کے زمانے میں، ٹرمپ کے زمانے میں. تو میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو بائیڈن کی وجہ سے امریکہ کے اندر ایک نئی قوت پیدا ہوگی، اور وہ نئی قوت یہ ہوگی کہ لوگ امریکہ کو اس انداز سے دیکھیں گے جس کی بنیاد فاؤنڈنگ فادرز نے رکھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ووٹنگ کا جو تناسب ہے امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ لوگ وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے. پھر ٹرمپ جو ہے نا وہ دولت مند آدمی ہے. امریکہ جو ہے نا بنیادی طور پر جو سیاست امریکہ میں وہ دولت مند لوگوں کے پاس رہتی ہے. بالکل. تو چنانچہ لوگ خوفزدہ بھی تھے کہ کہیں اگر یہ جیت گیا تو ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور فائٹ بڑی نیک ٹو نیک ہوئی ہے. یعنی ایسی بات تو نہیں ہے کہ مطلب فائٹ بڑی نیک ٹو نیک ہوئی ہے. کئی جگہوں میں سر کئی ریاستوں میں تو بڑا کلوز مارجن تھا. جی ہاں، تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس طریقے سے امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے یہ تبدیلی مطلب نہ صرف امریکی عوام کی خواہشات کے، ان کے امنگوں کے مطابق، ان کے سوچ کے مطابق اور ان کا جو ادراک ہے اس کے مطابق آئی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اب وہ امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی. دیکھیے ٹرمپ کی جو پالیسی تھی وہ یہودیوں کی طرف مائل تھی. پھر ان کی ایک پالیسی جو تھی ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان کی طرف مائل تھی. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ فروری میں جب یہ گزشتہ 20 سال ہندوستان گئے، اسی ہندوستان کے اندر جو ہے شاہین باغ میں بری طریقے سے مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے نا، اور اس نے ایک لفظ بھی مذمت نہیں کی مودی کی کہ تم نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے، تم نے مسلمانوں کو مارا ہے.
वो बिल्कुल खामोश रहा। तो इसकी कई चीज़ें ऐसी थी। फिर इसने क्या किया कि इसने यरूशलेम को दारुल ख़बा बना दिया, तेल अवीव की जगह इजराइल का। फिर इसके बाद गोलन हाइट्स जो है शाम का जो इलाका था वो इजराइल को दे दिया। फिर इसके बाद इसने नेतन्याहू को इतनी इजाज़त दे दी कि जो मगरबी किनारा है वेस्ट बैंक उसमें भी मतलब ये कब्जा करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि फ़लस्तीनी और वो तमाम लोग के जो मतलब अपने आप को ये समझ रहे थे कि इसकी वजह से उनके राइट्स ख़त्म हो रहे हैं और उनको साइडलाइन किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, तो चुनाचे उन्होंने खुलकर जो है ना इसकी मुखालफत की और उसको वोट किया। दूसरी बात ये बता दो कि इनके जीतने का एक और वजह है, इनकी जीतने की एक वजह ये है कि बारक ओबामा आ गए। ये पहली मरतबा मतलब ये कि कोई एक्स सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो आए, और वो इसलिए भी आए कि उनको बहुत गुस्सा था कि जिस तरीके से एक जॉर्ज फ्लाइड को जिस तरीके से मारा गया, तो उस वजह से भी वो गुस्से में थे। तो चुनाचे वो आए और उन्होंने जो तकरीरें की, ज़ाहिर है कि बाराक ओबामा के मुकाबले में बहुत कम अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, या बिल क्लिंटन करते थे या ये करते थे। तो चुनाचे उनके जीतने का एक फैक्टर जो है बाराक ओबामा भी है। तो हम ये समझ रहे हैं कि दुनिया में बड़ी तब्दीली आएगी और ये तब्दीली मस्बत होगी, मतलब ये कोई नेगेटिव नहीं होगी। और हिंदुस्तान का जो एक रवैया है जो इंतहाई ख़तरनाक है, जो कम से कम ये कि सोच रहे हैं, बल्कि अगर ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाता तो आप यकीन करेंगे पाकिस्तान पर हमला कर देता, क्योंकि ये इनकी बिल्कुल मिली भगत थी। और ये डोनाल्ड ट्रंप ही की वजह से उसने कश्मीर को बिल्कुल सर, ये सबसे मैं इसी तरह से आ रहा था। जी हाँ, किया फिर लद्दाख में जो कुछ भी हुआ। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो बाइडेन जो है ना मतलब बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। ये बाराक ओबामा के ज़माने में 8 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो इनको दुनिया इनको मालूम है कि और फिर एक अच्छे किरदार की शख्सियत बिल्कुल पहचानते। तो मगर सर एक सवाल अब बहुत ही अहम है, जो आज का जो आपका ताज़ा तरीन कॉलम है अफगानिस्तान के मामले पर, तो क्या बाइडेन की जो पॉलिसी, अफगान पॉलिसी क्या होगी? और उस पर क्योंकि सर अफगानिस्तान से हमारे बरह रास्त जो दाखिली और जो खारजी मामलात हैं पाकिस्तान के, वो बड़े असरअंदाज होते हैं। तो क्या पॉलिसी होगी? क्या अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो बेहतरीन हो जाएगी? क्या वो तालिबान के पास आ जाएगा जैसा कि माजी में रहा, या फिर वो भारत नवाजी रहेगी? क्योंकि सर आज आपके जो कॉलम है ना बहुत उम्दा है, खासतौर पे आपने बताया चीन और भारत जो है अब अफगानिस्तान को अखाड़ा वो बना रहे। नहीं, मैं बात समझता हूँ, देखिए ऐसी बात नहीं है। देखिए अफगान तालिबान जो है ना उनके दरमियान जो मतलब अमन माहिदा हुआ है वो उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए अमेरिका में तरीक़ाकार ये होता है कि बाद जो बेसेस होते हैं ना उनको ख़त्म नहीं करते, तो वो रिव्यू ज़रूर कर सकते हैं। मतलब ये दोहा में जो रुकी हुई बातचीत है अफगान तालिबान के बारे में और अशरफ गनी के बारे में, इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो शुरू करवाएंगे। और फिर अफगानिस्तान के अवाम भी तंग आ गए जंग से, फिर अमेरिकी अवाम भी जंग से तंग, 3000 अमेरिकी मारे गए, फिर हज़ारों की तादाद में जो है अफगान अवाम मारे गए। तो nobody wants actually to stay in अफगानिस्तान। और फिर ये है कि अगर ये दोहा कामयाब, ये कोशिश करेंगे, जो बॉडी का सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है कामयाबी का राज होगा कि वो दोहा कॉन्फ्रेंस को शुरू करवाएंगे। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार करेंगे कोई यूनिटी गवर्नमेंट बन जाए, और उसके बाद ये अफगानिस्तान में अमन कायम होगा। जब अफगानिस्तान में अमन कायम होगा तो पाकिस्तान में भी होगा। बिल्कुल मैं ये समझ रहा हूँ कि दोहा जो अमन मुज़ाकरात हैं उसको ये पुशअप करेंगे। सही। बस सर आखिरी सर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ होती है कि अमरीकी इंतखाबात, बाइडेन का आना, इस पर सर कश्मीर के लिए कितना अहम है? देखिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बाइडेन की जो पॉलिसी है वो वही पॉलिसी है जो जिमी कार्टर की थी। मतलब ये कि ये मॉरलिटी बेस्ड पॉलिसी रखते हैं, यानी अखलाकियात को सामने रखते हैं। मैंने बताया ना कि ये जो जीत हुई है अमेरिकी अक़दार की हुई है। द वैल्यूज़ ऑफ अमेरिकन एक्चुअली हैव वॉन दिस इलेक्शंस। तो अब उनके अक़दार मतलब जो है वो यही है, डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, यही चीज़ें हैं ना, एंड वैल्यू एंड द अपर हैंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही चीज़ें थी। तो कश्मीर के सिलसिले में डेफिनेटली दे विल टेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन, क्योंकि ये जो कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है और जो माजी में हो चुका है, मैं सोचता हूँ अमेरिकी अवाम भी इस बाखबर है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत ने इस कश्मीर के मसले को उठाया है, नवाज शरीफ ने तो कभी नहीं उठाया इस मसले को, लेकिन इमरान खान ने तो उठाया इस मसले को और बहुत उम्दा तकरीरें की। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बाइडेन जो है ना कोशिश करेंगे कि अमेरिका के कश्मीर के मसले को कुछ इस तरीके से सॉल्व करें कि जो उन पर जुल्म हो रहा है, जो उन पर तशद्दुद हो रहा है और जो उनकी नाकाबंदी हो रही है गुज़िश्ता 1.25 साल से, उसको वो हटवाएँ। और फिर ये है कि डायलॉग शुरू करा सकते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान,
اور اگر یہ شروع ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دا اونلی پیتھ ایکچولی وچ ول لیڈ ٹو دی ڈگنیٹی اینڈ دیٹ ول لیڈ ٹو دی گڈ ریلیشنس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. بس سر ایک سوال سر، بس سر ایک مختصر سا جواب سر ہم چاہیں گے کہ امریکی جو صدور ہیں 46ویں صدر ہیں، اس میں آپ بائیڈن کو کس نمبر پہ دیکھتے ہیں؟ جارج واشنگٹن سے، ابراہم لنکن سے کیا؟ ایک منٹ معذرت. جی سر بس آپ سے انتہائی سر آخر، جی سر بس آپ سے ایک مختصر سر یہ سوال ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ امریکی تاریخ پڑھی ہے، 46 صدر امریکہ کے آ چکے، تو اس میں سر آپ بائیڈن کو کون سا ریٹ آپ دیں گے؟ جارج واشنگٹن، ابراہم لنکن وغیرہ کی جو پوری ہمیں جو فہرست نظر آتی ہے، بائیڈن کو آپ کیا مقام دیں گے؟ دیکھیے جارج بائیڈن کے پاس جو اس وقت امریکہ ملا ہے وہ ایک ڈیوائڈڈ امریکہ ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ مطلب امریکی طریقۂ کار سے جو ٹرمپ نے اختیار کیا تھا اس سے وہ ناراض ہیں. تو جو بائیڈن کے سلسلے میں جو سب سے مشکل ترین کام ہوگا کہ ہاؤ ٹو یونائٹ امریکہ کو کیسے متحد کریں. تو متحد کرنے کے لیے کئی اسٹیپس لینے پڑیں گے. مثال کے طور پر مائنورٹیز کا خیال رکھنا ہوگا، بلیکس کا خیال رکھنا ہوگا. پھر بہت سے ایسے ادارے ہیں کہ ان کے سلسلے میں ان کا ایک نیا ویژن ہوگا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ جس فاؤنڈنگ فادر کی جو بات کریں، ابراہم لنکن کی، روزویلٹ کی، ان کی جو بات کریں نا، نہیں وہ زمانہ اور تھا. ہم دیکھیے ہر وقت زمانہ بدلتا ہے اور جو بدلتا ہے زمانہ اس کے نئے تقاضے ہوتے ہیں. اس تقاضے کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے سب سے بڑا جو کام ہے وہ دو ہے. ایک تو یہ کہ کس طریقے سے یونائٹ امریکہ، ڈیوائڈڈ امریکہ. دوسرا یہ ہے کہ پینڈیمک جو ہے نا اس کو کس طریقے سے فیس کریں گے، کیونکہ ٹرمپ نے اس کو بڑا لائٹ لیا تھا اور ہمیشہ کہتا تھا چائنا وائرس، چائنا وائرس. تو چائنا وائرس کی وجہ سے وہ اس میں شدید ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مستقبل جو ہے ان کے لیے اچھا ہے، لیکن یہ کہ ان کے لیے جو کام ہے، ان کے لیے جو ان کو کام سپرد کیا گیا ہے ووٹ کے ذریعے، وہ بہت مشکل کام ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے یقیناً اس بات کو جانا کہ بائیڈن ان کو ایک مشکل وقت ملا ہے. اب دیکھنا ہے کہ وہ جارج واشنگٹن یا ابراہم لنکن کی طرح ان بحران پر کس طرح قابو پاتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا. مگر جس طرح سر نے کہا کہ امریکہ کا مستقبل روشن ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا پر اور بالخصوص پاکستان کے لیے مثبت ہوں گے، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہو. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.